میں نہیں چاہتا تھا، میری طبیعت ٹھیک نہیں رہی، نہ میرے سنگ دے ساتھی کوئی رہا نہیں ہم میں سے، ہمارے ساتھیوں میں سے، لیکن حضرت نے حکم فرمایا اور میرا جو ذہن تھا اس کے مطابق کوئی اور بات نہیں کرنی، واز تقریر کا ہمارا وقت۔ ایک تو گزارشات یہ ہیں کہ جس شخص کے آپ کو معلوم ہے ہم ذمہ دارہ ماحول میں دیکھتے ہیں کہ وہ جب بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کے لوگ سوچتے ہیں وہ اس میں گھر اجڑ گیا، بھائی وہ اس کی اولاد بھی ہے لیکن راہ پر نہیں نا، نقشے قدم پر نہیں، تو لوگ اس میں سجن دے کے جڑے افسوس کرنے کہ وہ گھر اجڑ گیا۔ تو مجھے میں سمجھتا ہوں کہ یہی میری خوشی کا اظہار ہو جائے گا، اور اسی میں میں ایک بات بھی ایڈ کر لوں گا، وہ یہ کہ یہاں آنا میرے لیے بڑے دکھ درد کی باعث ہے۔ یہ مجددی کرانا ایک لفظ کا نام بھی حضرت صاحب نے غلام مجدد جب رکھا تھا تو میں ان بھائیوں کے نام کے ساتھ مجدد آتا تو میں سوچا کیسا یہ لفظ ہے کہ مجددی کرانا ہے۔ اور یہاں آپ لوگ بھی تشریف لائے، میں ذرا پرانے وقت کا بندہ ہوں، پرانے ماحول کا ہوں، تو ایک دو گزارشیں کرتا ہوں، ایک اور دو تین وہ نہیں ہوگا کہ اس کے بعد 4-5 نہیں آئیں گے۔ پہلے یہ کہ مجھے بے پناہ خوشی ہوئی ہے اس بات سے، یہ دیکھ کے، یہ جان کے کہ میرے نمبردار صاحب مرحوم رحم اللہ تعالیٰ علیہ بڑا ایک سخی گھر تھا، یہ آپ لوگ نہیں جانتے، کچھ بابے جانتے ہیں، تو یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ ان کے بچوں نے دینی نسبت اپنے خاندانی پیر خانہ سے، بزرگان دین سے نسبت قائم کی اور رکھی ہوئی ہے، اور ان کے ساتھ ان کی وابستگی ہے، یہ بڑی خوشی کی بات ہے۔ اور بلکہ اس سے پہلے یہ چاہیے تھا کہ میں پہلی خوشی اور بیان کرتا، اور وہ یہ کہ جب یہ صاحبزادگان، یہ صاحبزادہ والا شان میرے ہاتھوں میں سے پروان میں دیکھے کہ یہ پروان روحانی تربیت میں یہ پروان چل رہے تھے، تو پھر ایک دور وقت ایسا تھا کہ کسی نے میرے حضرت صاحب کو یہ کہا کہ حضرت صاحب جی، پیر جی، بچیاں پر پوری توجہ رکھو تو سارے صاحبزادے کبھی سیاست کی طرف، کبھی وزارت کی طرف، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی جماعت اسلامی، کبھی دعوت اسلامی، کبھی ادھر ادھر، ان کا ماحول آپ ذرا۔ تو حضرت صاحب نے مجھے اس کا سوال اچھا لگا تھا کہ جب تک اگر باپ کنٹرول نہ کرے ابتدان تو وہ پھر بچہ بعد میں نہیں مانتا، وہ اپنا رستہ اختیار کر لیتا۔ تو حضرت صاحب نے برجستہ یہ جواب ارشاد فرمایا تھا کہ بھائی میں جدو چاہوں گا، میں سب کچھ میرے کنٹرول ہے، میرے ہاتھ ہے، میں جدو چاہوں گا موڑنا ہوگا۔ اور آج میری زندگی کی خوشی کا یہ پہلا موقع ہے، میری آنکھوں نے پہلا دیکھا ہے، ویڈیو فوٹو دیکھیں، اور پہلا موقع دیکھا ہے کہ جب میں آیا تو میں حضرت صاحب کے جانشین کو ان کی جگہ پر بیٹھے، اسی شکل و صورت میں، اسی اولیے میں، اسی لباس میں، اور میرے لیے یہ بہت بڑی خوشی کی بات ہے۔ اس طرح کا یہ جو ہے وہ مالا مرشد کی وہ بات مجھے ماننے پر کوئی باقی نہیں رہی کہ وہ سب کچھ ان کے کنٹرول میں ہے، جب چاہیں کسی کو موڑ لیتے ہیں، جب چاہیں تو چھوڑ دیتے ہیں، کسی کو موڑ لیتے ہیں۔ تو یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ یہ باغ پروان، یہ جو بہار جو ہے اس کی جو آبیاری کی گئی ہے، یہ فیضان جاری و ساری رہے۔ اور ایک خوشی، ایک غم اظہار ان کے ساتھ کروں چونکہ اس کا بھی تعلق ہے اس درس کے ساتھ، میرا اور مولوی رزاق صاحب کا بڑی وابستگی، بڑا تعلق، بڑی کوشش اور کاوش محنت ہے۔ اور پس پردہ بہت اللہ، اور جب یہ خوشیاں ہم دیکھ چکے تو جب مولانا صاحب کا انتقال ہوا، اس دوران میری ایک تمنا باقی رہ گئی کہ میں نے جب ان کے بیٹے کو دربار عالیہ شریف کی محفل میں
حضرت صاحب کے ساتھ خیال دیکھا اور حضرت نے بلایا اور رات پڑھائی. میں نے چاہا کہ میں مولوی رزاق صاحب کو فون کروں گا اس بات کی مبارک کہنے کی کہ میں نے دیکھا کہ آپ کا بیٹا آپ کے راہ پر آپ کے نقشے قدم پر چل کر اس سڑک پر چل پڑا ہے, لیکن وہ موقع نہیں آیا اور وہ دنیا سے چلے گئے. تو یہ تھی 3 بڑی میری خوشیاں. اب ایک بات جو ایک ذمہ دارہ ماحول کے مطابق اگر جیسے آپ نے کہا کہ کوئی ایک بات کر دو, تو ایک بات حضرت صاحب کے لیے تو نہیں, لیکن آپ نعت خوان حضرات بزرگ میرے جو عزیز بھائی ہو علماء ہو, جب ہم اسپیکر استعمال کرتے تھے نا ہمارے وقت میں, تو اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ ہمیں دور آواز پہنچانی ہے. آج کل میں الٹا ہو گیا ہے کہ اسپیکر کی آواز مقصود یہ ہے کہ انہی کے کانوں کو گرمایا جائے. اس ماحول پہ آپ تو عادی ہو چکے ہو, بس یہ باعث تکلیف کا باعث ہوتا ہے. اس طرح ایک بات اسپیکر جب استعمال کرو تو اس طرح جا کے نہ کرو, تھوڑا ہٹ کے رہو. اگر اس میں آپ تو بیٹھے ہو, آپ لوگ استعمال نہیں کرتے ہیں, لیکن یہ ہے پوری دنیا میرا خیال ہے یہ لائف آپ کرتے کراتے ہو, پھر بعد میں خوب ساری دنیا اس کو دیکھتی ہے. تو اگر کسی نے کاٹ نہ دیا تو یہ بات ایک تبلیغ کا باعث ہو جائے گی ان حضرات کے لیے جو اسپیکر استعمال کرتے ہیں. آپ جب نعت پڑھ رہے تھے نا کہ دل نبی دے نظارے کو رجتا ہی نہیں, یہ اتنا سرور والا تھا. تو اگر آواز وہ ہوتی نا تو سب اس میں شامل ہوتے اور لطف لیتے. چلیے ایک منٹ پر پڑھیے بڑا سوال. دل نبی دے نظارے کو رجتا ہی نہیں, دل نبی دے نظارے کو رجتا ہی نہیں, ایڈا سونا اور کوئی جگ وچ لبدا ہی نہیں. یہ تھے ایک پیغام. دوسرا ہمارے ایک پیغام اور عرض کرنا یہ چاہتا ہوں کہ کہا کرو ایک دوسرے کو. آپ کو پتا ہے بنی اسرائیل کے زمانے میں علماء نے بتائی ہوگی یا بتائیں گے کہ ایک بستی تھی جس پر اللہ کا حکم آیا فرشتے کو جاؤ کہ اس بستی کو الٹ دو, عذاب نازل کرو. تو اس فرشتے نے کہا کہ یا اللہ وہاں تو ایک فلاں ولی اللہ بزرگ رہتے ہیں, بڑے عالم ہیں, بڑے بات کرتے ہیں, ان کی وہ جھوپی میں یہ بستی کو الٹ دیں گے. تو حکم ہوا کہ وہ اللہ والا ہے, وہ میرا دوست ہے, لیکن اس کو بھی اسی گرفت میں آ جائے گا. وہ دوسروں کو کیوں نہیں کہتا, دوسروں کو کیوں نہیں سمجھاتا, تو دوسروں کو کہا کرو. یہ لوٹن مسجد میں ہماری میں ایک جو جوان نمازی آیا اور اس نے وہ گھٹنے تک اپنا ایک نیا کیا جو ڈریس ہے جو وہ کھیلنے والا کبھی کھیتوں میں ہوتا تھا وہ پہن کے آیا. تو میں نے بڑی تکلیف محسوس کی. تو میں نے امام صاحب کو کہا کہ آپ ذرا کہا کہ لوگوں کہ اس طرح کی لباس پہن کے مسجد میں نہ آؤ. تو میں نے کہا کہ آپ نے جہاں صاحب کہ میرا یہ کام نہیں کہ میں تقریر تخطیب یہ گلا بیان کرے, تسی لوگ بھی دیکھو ہو نا نال والے بھی. تو پھر میں نے اس بھائی کی بات مانی, میں نے باہر جا کے اس کو کہا کہ بھائی مسجد میں آنے کے لباس آرام یہ ایسی نماز ہو جاتی ہے, گھٹنا میں گاڑی تھوڑا نیچے تھا. تو کہا کرو اس طرح. میں نے کل ایک دیکھا اس دفعہ راولپنڈی میں کہ دکان پہ گیا تو ایک بھائی تھے جو دو بڑے لمبے بال ٹیڑے لمبے بال انہوں نے. تو میں پوچھا بیٹے جی کچھ رہے ہو سوات میں, میں کدوں آئے ہوئے ہیں ایسے کم کرنے جی. میں کہا جی اتنے مطلب کیا حال ہے, کوئی قیدی نہیں سو کہ اتنے ٹھنڈائی کوئی نہیں, سیریا جان کوئی نہیں, اتنے لمبے بال سے نہیں پتا ہی نہیں, دکان بھی ہے تب یہ ہو گیا بڑا ہے. تو میں کہ دوسرے کو کہا کرو بچے یہ نہ کرو. اور اب تو میاں صاحب کا جو نام سب کو ان کا تعارف ہے, اور ان کے زمانے کے ان کے ہم اثر ایک بزرگ تھے پیر سید نیک عالم شاہ, انہوں کی بھی تلاش کرا کرو, سنیا کرو, کسی نہ کسی کو یاد رکھو. انہوں نے اپنے بھائی کی خط لکھا اور اس خط کا جو ایک لائن میرے پاس وہ میری بات میں کہتا ہوں تاکہ جس کو یاد رہی فائدہ ہوگا, اگر جب آگے جائے اس کو بھی فائدہ ہوگا. وہ انہوں نے بھائی کو اپنے خط لکھا کہ جے تو چاہیں راضی ہوئے اللہ پاک سائیں, میرے جے تو چاہیں راضی ہوئے سب کچھ کرنے کے اس واسطے آنا کہ اللہ راضی ہوئے. جے تو چاہیں راضی ہوئے اللہ پاک سائیں, حق بیگانے کولوں وڑیا, حق بیگانے کولوں وڑیا, جی اپنا بچائیں. کسے نہ حق نہ کھاؤ, کسے نہ حق نہ مارو. یہ یاد رکھو
ذمہ دار ہو، تب بزنس مین ہو، تب تاجر ہو، تب خطیب ہو، تب جو بھی ہو، حق کسی کا نہ مارو. یہی میری اس مجلس کی گفتگو ہے. اگر آپ کو کوئی ناپسند بھی ہو تو معذرت چاہتا ہوں، لیکن میں نے اچھے اپنے سمجھ کے مطابق اچھی تلقین کی ہے کہ بے ادب بے زبان مانا. اگر نیک ہی مانتے جاؤ گے، نہیں منع کرو گے تو کیا سے کیا ہو جائے گا. میں نے میرے کپڑے بن کے آئے صاحب یہ کہنے والی بات سمجھ نہیں لگے دبئی سے ناز کی تو بھی ہوگی. اچھا وہ ہندوستانی ٹائپ قسم کی سلوار اس نے بنا دی ٹیلر نے، تو میں یہاں دیکھتا ہوں کہ وہ تو میں نے چھوڑی پجامہ ٹائپ. یہ ہندو کلچر ہے، ہندو کا لباس ہے پجامہ ٹائپ. تو یہ آپ شادیوں میں بیٹھتے ہو بڑی خوشی سے فلم بناتے ہو، دیکھتے ہو ہندوؤں کا لباس مسلمان ہو گئے. اس کو کہا کرو، ان باتوں کو سمجھو. خوش قسمتی آپ حضرات کی جو بزرگان دین کے ساتھ وابستہ ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی حاضری قبول کرے. اور نمبردار بابا جیون خان رحمۃ اللہ علیہ دا وہ صحیح کرانا انہوں نے اولاد دا انہوں کی روح خوش ہو رہی ہے، ہوئے گی ہے کہ انہوں کی بڑی خدمات محبتوں نے اس علاقے میں بڑی خوشی. اللہ تعالیٰ اس باغ میں پروان چڑھائے اور ایک دن رات اس کو ترقی عطا فرمائے.